آپ بھی گھر میں ایسی چیزیں استعمال کے فوراً بعد کچرے میں پھینک دیتی ہیں جنہیں تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم مہینے میں کتنی چیزیں صرف اسی لیے خریدتے ہیں کیونکہ پچھلی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 ایسی چیزیں، گھریلو چیزیں شیئر کروں گی جنہیں پھینکنے کی بجائے آپ بار بار استعمال کر سکتی ہیں، اور یقین کریں ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو شاید آپ روزانہ کچرے میں ڈال رہی ہوں۔ تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ نمبر 8 اور 10 آپ کے گھر کے خرچے کو واقعی کم کر سکتی ہیں۔ تو السلام علیکم پیاری بہنوں، کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ گھر کو خوبصورت، صاف ستھرا اور منظم رکھنے کے لیے نئی چیزیں خریدنا ضروری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سمجھدار خاتون جو ہوتی ہے وہ پرانے سامان کو بھی نئے طریقے سے استعمال کرنا جانتی ہے۔ اور آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو چیز واقعی استعمال کے قابل ہے اسے صرف اس لیے کچرے میں نہ ڈال دیں کہ اس کا پہلے کا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آئے گی چیز وہ یہ ہے کہ شیشے کے خالی جار جس میں جیم، اچار، چاکلیٹ یا کسی اور چیز کے بھی جار ختم ہو جائے تو ہم اکثر اسے دھو کر سیدھا کچرے میں ڈال دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، لیکن رکیں، اس جار کو اچھی طرح دھو کے اس میں مسالے، دالیں، چائے، کافی، خشک مرچیں، یہ چھوٹی چھوٹی کچن کی چیزیں جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر جار خوبصورت ہے تو اسے کچن آرگنائزر کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو چیز آپ کچرے میں ڈال رہی ہیں وہ آپ کے کچن کو منظم رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اسی طرح پلاسٹک کے مضبوط ڈبے جو ہوتے ہیں یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہر پلاسٹک کا ڈبہ جو ہے دوبارہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر ڈبہ ٹوٹا ہوا ہے، بدبودار ہے، بہت زیادہ پرانا ہے یا کھانے کے لیے غیر محفوظ ہے تو اسے استعمال نہ کریں، لیکن جو اچھی حالت میں ہوں انہیں آپ چھوٹی سی چیز یا کچن کا سامان یا دوسری گھریلو چیزیں رکھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، خاص طور پر وہ ڈبے جو اصل میں کسی چیز کی پیکنگ کے لیے ساتھ آئے ہوں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پرانے تولیے اور کپڑے۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف، تو یہ ہے تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے پرانے تولیے اور سوتی کپڑے۔ جب تولیہ اتنا خوبصورت نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے، باتھ روم میں نہ رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیکار ہو گیا۔ اسے کاٹ کر کچن میں صفائی کے لیے، شیشے صاف کرنے، فرنیچر صاف کرنے یا فرش کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صفائی کے لیے بار بار نئے کپڑے جب خریدنے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ ہم نے اس ٹائم پہ رکھ لیا ہوتا تو آج استعمال کیا جا سکتا تھا۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کاغذ یا گتے کے مضبوط تھیلے جو ہوتے ہیں، ڈبے ہوتے ہیں، وہ چیز بھی مضبوط کاغذی شاپر بیگز جو ہوتے ہیں، اکثر بیگ صاف اور اچھی حالت میں ہوتے ہیں، مطلب بازار سے اب کپڑے لائیں، برانڈڈ کپڑے ہوں تو وہ ایسے بیگ، ہینڈ بیگ میں ہوتا ہے کہ وہ اچھی خاصی ان کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں جیسے بچوں کا سامان، کھلونے یا گھر کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں کاغذی تھیلا اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، اسے کچرے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ڈسٹ بین میں بھی لگا سکتے ہیں آپ، اور اس کو مطلب ایک دفعہ تو دوبارہ استعمال کیا ہی جا سکتا ہے تو تیسرے نمبر پہ پرانے کپڑوں کے ٹکڑے۔ پانچوں چیزیں پرانے کپڑے ہیں جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے کبھی ہماری کوئی شرٹ، دوپٹہ یا چادر اتنی پرانی ہو جاتی ہے کہ پہننے کے قابل نہیں رہتی، لیکن اگر کپڑا صاف ہو تو قابل استعمال ہو سکتا ہے، اسے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے گھر کے مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً صفائی کے لیے کپڑے، ڈسٹنگ کے لیے، گرد صاف کرنے کے لیے جو چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات ہوتی ہیں، اور اگر آپ سلائی جانتی ہیں تو انہی چھوٹے سے کپڑوں سے پاؤچ، تھیلیاں اور بہت سی دوسری چیزیں بھی بنا سکتی ہیں۔ اسی طرح چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے سبزیوں کے چھلکے، لیکن یہ چھلکے بہت سمجھداری سے استعمال کرنے ہیں، وہ اس لیے کچھ سبزیوں کے چھلکے اور کچن کے آرگینک ویسٹ جو ہوتا ہے وہ پھینکنے کی بجائے جہاں ممکن ہو کمپوسٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً سبزیوں کے صاف چھلکے اور پودوں کا کچھ نامیاتی فضلہ جو ہے کمپوسٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ کمپوسٹ میں کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اس لیے بغیر تحقیق کے ہر کچن ویسٹ کو پودوں میں نہ ڈال دیں۔ اگر آپ کے گھر میں گملے ہیں نا تو تھوڑی سی تحقیق کر کے آپ گھر کے نامیاتی کچرے کو مفید مناسب طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں۔ پرانے ڈبوں کے ڈھکن، یہ ہماری اگلی چیز ہے۔ مطلب مختلف ڈبوں کے ڈھکن ہوتے ہیں، کبھی ڈبے موجود نہیں ہوتا، ڈھکن پرانا رہتا ہے، کبھی ڈھکن غائب ہے اور ڈبہ اکیلا رہ گیا، ایسے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو ڈھکن واقعی قابل استعمال ہوتے ہیں نا انہیں فوراً کچرے میں نہ ڈال دیں۔ کچھ ڈھکن چھوٹی پلیٹ، پودوں کے نیچے رکھنے والی ٹرے یا دوسرے گھریلو کاموں میں بھی استعمال آ سکتی ہے۔ بعض استعمال سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ صاف، محفوظ اور اس کام کے لیے مناسب ہے۔ اسی طرح جب اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے گفٹ باکسز۔ اب آتا ہے ہمارا نمبر گفٹ باکسز کی طرف، کیونکہ خوبصورت گفٹ باکس، کبھی آپ نے گفٹ دیا ہے یا گفٹ نکالتے ہی باکس کچرے میں ڈال دیا؟ نہیں، اگر باکس اچھی حالت میں ہو نا تو اسے سنبھال کے رکھیں۔ اب اس میں چوڑیاں، جویلری، بچوں کی چھوٹی چیزیں، سلائی کا سامان جیسے سوئی، دھاگا وغیرہ، کاغذات یا تحفہ دوبارہ کسی کو دینے کے قابل بھی نا اس کو دوبارہ پیکنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چھوٹی چیز رکھنے کے لیے نا نیا ڈبہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح پرانے ربڑ بینڈ اور کلپس، یہ ہماری اگلی چیز ہے۔ ہم اکثر انہیں معمولی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن یہی چھوٹی چیز نا گھر میں بار بار کام آتی ہیں۔ مثلاً کھلے ہوئے پیکٹ بند کرنے ہیں، تاروں کو ترتیب دینی ہے یا چیزوں کو ایک جگہ رکھنے کے لیے۔ بس یہ دیکھ لیں کہ ربڑ خراب، ٹوٹا ہوا یا گندا نہ ہو۔ چھوٹی چیز ہے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہی چھوٹی چیز بڑے کام کی لگتی ہے۔ اگلا نمبر آ جاتا ہے خالی اسپرے کی بوتل، احتیاط کے ساتھ۔ اب ہماری آخری چیز جو آ رہی ہے نا وہ خالی اسپرے کی بوتل ہے۔ اگر بوتل ایسی چیز ہو جسے محفوظ طریقے سے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے مناسب کام کے لیے استعمال کر لیں۔ مثلاً بعض بوتلوں کو صفائی کے لیے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس بوتل میں پہلے کوئی خطرناک کیمیکل، زہریلی یا تیز چیز رہی ہو نا اسے کھانے پینے یا کسی نامعلوم محلول کے لیے ہرگز کیجیے گا، اور مختلف کیمیکلز آپس میں ملا کر بھی نیا محلول بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی دوبارہ استعمال ضرور کریں لیکن حفاظت کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی بات اینڈ پہ میں کروں گی کہ چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر پرانی چیز کو گھر میں جمع کرتی جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ گھر میں وہی چیز رکھیں جو واقعی صاف، محفوظ اور قابل استعمال ہو، ورنہ گھر بچانے کے چکر میں نا گھر میں سامان ہی بھر جائے۔ اس لیے اصول بہت آسان ہے، جو چیز دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے اسے ایک موقع دیں، جو چیز خراب ہے، غیر محفوظ ہے یا بیکار ہو چکی ہے نا تو اسے بلا وجہ جمع نہ کریں۔ تو پیاری بہنوں، آج سے میں جب بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے، دل کہے کہ اسے فوراً کچرے میں پھینک دو، تو صرف 1 سیکنڈ پہ رک کے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں اسے دوبارہ کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نئی چیز خریدنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہی چھوٹی چھوٹی سمجھداریاں جو ہوتی ہیں نا مل کر گھر کے بجٹ میں بہت فرق ڈالتی ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو کا کوئی ایک پوائنٹ بھی نیا اور فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے اب گھر میں کون سی چیز پھینکنے کی بجائے آپ دوبارہ استعمال کریں گی۔ اگر پہلی بار میرے چینل پر آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ یہاں ہم بات کرتے ہیں گھر، کچن، بچت اور روزمرہ زندگی کو آسان بنانے والی ایسی ہی پریکٹیکل باتوں کے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔